تم دنیا میں رہو لیکن دنیا کو خود پر سوار مت کرو، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے وہ تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کوئی اگر بلا وجہ تمہارا دشمن بن جائے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں ایسی خاص خوبی دی ہے جو سامنے والا حسد کا شکار ہو رہا ہے۔ اپنے دکھ کو ہمیشہ اپنے تک ہی رکھو۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جی بھر کر رو لینا، لیکن جب دروازہ کھولو تو ہنس کر، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم اندر سے ٹوٹ چکے ہو تو تمہیں لوٹنے میں دیر نہیں کریں گے۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، آج ایک بار پھر سن لیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے۔ جب لوگ تمہیں رلائیں تو اس یقین کے ساتھ اپنے آنسو صاف کر لینا، ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ وہ بھی تمہاری طرح روئے گا، کیونکہ میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم اپنی طرف سے سچائی کے ساتھ اپنے رشتے نبھاؤ، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہی صلہ دے گا تمہیں تمہارے خلوص کا اور اسے اس کی منافقت کا۔ مجھے اپنے سجدوں پر اس لیے یقین ہے کیونکہ میری دعاؤں اور توجہ کا مرکز رب العالمین کی ذات ہے، جو ہماری نیتوں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ پہلے آزماتا ہے، پھر نوازتا ہے، اور یہ باور کراتا ہے کہ اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ کبھی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر غور کرنا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ کتنے لوگ ہوں گے جن کی زندگی پر اثر پڑے گا، تو بس ان کا خیال رکھنا شروع کر دو، باقی سب چھوڑ دو۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موت سے تلخ بھی زندگی میں کوئی لمحہ ہوتا ہے کیا؟ حکیم لقمان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، وہ لمحہ جب کوئی صاحب ظرف انسان کسی کم ظرف انسان کا محتاج ہو جائے۔